الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. یہ دنیا اگر اس دنیا پر کوئی انسان غور و فکر کرے اور اس پر توجہ کی نگاہ ڈالے تو آپ کو اور ہر غور و فکر کرنے والے کو یہ بات خوب اچھی طرح محسوس ہوگی کہ اس دنیا میں بیلنسنگ بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز کا بیلنس اگر بگڑتا ہے تو تباہی آتی ہے. جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ڈیزائن کیا ہے وہ انسان کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں. انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کی کتاب ہے مسٹیریس یونیورس، یعنی ایک ایسی کائنات جو ایک ایسی پہیلی ہے جو سلجھ ہی نہیں رہی ہے. یعنی ہر دن انسان اپنی تحقیق بڑھاتا جا رہا ہے اور حیران ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، دن بنایا ہو، رات بنایا ہو، صبح بنائی ہو، شام بنائی ہو، اور اس پوری کائنات کا توازن ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اور جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور لا آف نیچر کام کر رہے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کہا ہے، نشانیاں کہا ہے نا. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، میری نشانی یہ ہے کہ تم رات میں سو جاتے ہو، تمہیں نیند آ جاتی ہے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ نیند ہماری نشانی، اور نشانی یہ بتائی کہ دن اور رات ہماری نشانی. میری نشانی یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ پوری کائنات ہماری نشانی. اور نشانی کو عربی میں آیت کہتے ہیں. قرآن کی آیت تو وہ آیت نشانی کہلاتے ہیں، اور اس کی جو جمع ہے، جو اس کا پلورل ہے، وہ آیات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات کے بارے میں جن نشانیوں کا تذکرہ کیا، ان کو اپنی نشانی کہا. اور جب نکاح کا تذکرہ آیا ہے نا، جب نکاح کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام نشانیوں کی طرح اس نکاح کو بھی اپنی نشانی کہا. اور ارشاد فرمایا میں آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا، یہ میری نشانی ہے کہ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے تو مرد اور عورتوں کے جوڑ بنا دیے. اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کرے، تھوڑا سا، جوان زیادہ کر لیں گے، بوڑھے کر چکے ہیں، اور جو بہت بوڑھے ہیں ان کے تجربات بہت زیادہ ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک مرد کو ایک عورت نہ ملے اور ایک عورت کو ایک مرد نہ ملے تو یہ کائنات ادھوری ہے، یہ دنیا ادھوری ہے. اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، یعنی یہ عورت اس پوری کائنات کی ایک انتہائی قیمتی اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہترین چیز ہے. اب یہ مرد اور عورت، ان کا تعلق کیسے قائم ہو، یہ بڑا سوال ہے. اور یہ سوال اس معنی کرتا کہ دنیا میں الگ الگ نظریات اور آئیڈیالوجیز پائی جاتی. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت اگر تعلق قائم کر لیں، یعنی ایک دوسرے کے ٹچ میں آ جائیں، تو ایسا مرد اور ایسی عورت وہ خدا کو نہیں پا سکتے، خدا انہیں نہیں مل سکتا ہے، اللہ کا تعلق انہیں نہیں ملے گا، اللہ کا قرب انہیں نہیں ملے گا. اور دوسرے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت کا تعلق جانوروں والا ہونا چاہیے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم پانی پی لیتے ہو،
جہاں ملتا ہے وہاں پی لیتے ہو. ہاں بالکل صحیح بات. کہ تمہیں جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہو؟ بالکل کھانا کھاتے. کہاں کھاتے ہو؟ جہاں مل جاتا ہے وہاں کھا لیتے ہیں. تو جیسے پیاس اور بھوک یہ تمہاری خواہش ہے، اسی طرح جو تمہاری جنسی خواہشات ہیں، سیکسول ڈیزائر جو ہیں، وہ بھی تو تمہاری خواہش ہیں. اس کے لیے تم باؤنڈ کیوں ہو رہے ہو؟ تم کسی ایک عورت کو اپنے پلے کیوں مان لے رہے ہو؟ کسی ایک عورت کے ساتھ زندگی جینے کا عزم و ارادہ کیوں کرتے ہو؟ اب کہ تمہارا جب دل چاہے کہیں بھی زنا کر لیا ہو. یہ تصور 20ویں اور 19ویں صدی کے اندر فرائڈ نے دیا تھا. اور پہلا والا تصور یعنی اگر مرد اور عورت ملے تو وہ اللہ کو نہیں پا سکتے، یہ رہبانیت کا تصور تھا. یہ دنیا بیزاری کا تصور تھا، یہ عیسائیت نے دیا تھا. آپ اگر اس تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو وہاں ملے گا کہ وہ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے. آج بھی عیسائی لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، جو ان کے بڑے راہب ہوتے ہیں، جو ان کے مولانا لوگ ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے ہیں، ہے نا. اور وہ جنگلوں میں چلے جاتے. اور ایک عام رواج ہو گیا تھا کہ لوگ کوئی جنگل میں ہے، کوئی مینارے پر ہے، کسی نے شہد کی مکھیاں اپنے اوپر لگا رکھی ہیں، کوئی پانی کے اندر کھڑا ہوا ہے، کوئی ٹھنڈے پانی ڈال رہا ہے. ان کے رشتے دار، ان کے ملنے والے، ان کے اعزاء، ان کے جو تعلق رکھنے والے لوگوں کو ملنے آ رہے ہیں تو وہ منہ موڑے دے رہے ہیں. اپنی ماں سے نہیں مل رہا ہے، اپنی بہن سے نہیں مل رہا ہے، اپنے اور دوسرے رشتے داروں سے ان کی ایک بڑی دوری تھی، بعد تھا. قرآن نے اس مزاج پر تبصرہ کیا ہے 26ویں پارے میں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ جو رہبانیت، دنیا بیزاری تم نے اختیار کر رکھی ہے، یہ ہم نے تمہارے اوپر نہیں طے کی تھی، یہ تم نے اپنے اوپر لاد لی. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا بیزاری نہیں ہے. کسی بھی جگہ آپ کو شریعت کی پاک صاف تعلیم میں یہ نہیں ملے گا کہ تم کو دنیا نہیں کمانی. کسی بھی جگہ آپ مجھے لا کر دکھا دیے. کہیں نہیں ملے گا کہ تم کو کارخانے نہیں کھولنے ہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ تم کو اپنی فیکٹریاں نہیں بنانی ہیں، کہیں نہیں ملے گا کہ تم کو اپنی تجارتیں سیٹ نہیں کرنی ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ تم کو ایک خوشحال زندگی نہیں گزارنی ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ مال بری چیز ہے، کہیں نہیں ملے گا کہ مال گھٹیا اور انتہائی خراب چیز ہے. یہ وہ تصور ہے جو ہمارے درمیان پیش کیا گیا کہ مال بری چیز ہے، کاروبار بری چیز ہے، کام دھندے بری چیز ہیں، یہ سب دنیا ہے، کارخانے بری چیز ہیں، ہمارے گوڈاؤن بری چیزیں ہیں. یہ تصور ہے جو ناقص دین، جو آدھا ادھورا انکمپلیٹ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کے ذریعے سے یہ تصور ہم کو پلایا گیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، اس کی تو تعلیمات بالکل نرالی ہیں. مان کو قرآن نے خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ہر انسان کے دل میں اس خیر کی محبت بڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسا نہیں ہے پورے مجمع میں جس کو مان سے محبت نہ ہو؟ کوئی ہے؟ اچھا کس کس کو مان سے محبت ہے؟ مجھے ہے. جو نہیں اٹھا رہا نا دبے دل سے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے آمین. صحیح بات فرمائی آپ نے. بہت ہے. 500 نوٹ اوپر ہے نا، گوڈاؤن سے پیمنٹ آیا 2 لاکھ 3 لاکھ، کتنا مزہ آتا ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اتنا چلنا ہے آج بتاؤ، آج پارٹی ہو جائے نہیں ہو جائے، ہے نا. تو یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو دیکھو عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں، ہمارا نوٹ ہرا ہوتا ہے، تقریباً ہرا ہی ہوتا ہے ہرا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کو جب ڈیفائن کیا تو کیا فرمایا؟ ان هذا المال خضر. یہ مان بڑی ہری بھری چیز ہے، یہ مان بڑی ہری بھری چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے. اور جو آدمی اس کو حق کے ساتھ لیتا ہے پورے گلے فی، تو اس کے لیے برکت دی جاتی ہے. اور جو بنا حق کے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بے برکتی ہوتی. تو پوری دین اور پوری شریعت کے اندر کہیں آپ کو ایسی تعلیم نہیں ملے گی جو ایک صحیح عقل والے کے دماغ میں گھس نہ سکے. اپیلنگ بات ہوگی. آپ کو کہیں نہیں کہا جائے گا کہ صوفی صاحب چلے جاؤ، صوفی صاحب نہ رہو جاتا، نہیں پتا آنا نہیں یہاں پر، یہ نہیں کہا جائے. ہمارے بعض بزرگان دین اولیاء اللہ جو دنیا سے خاص تعلق نہیں رکھتے تھے اور ان کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ اللہ کی طلب اور تڑپ میں وہ جنگلوں میں چلے گئے، انہوں نے عبادات کی، وہ اللہ کے بڑے نیک و برگزیدہ بندے تھے. ہم لوگ نہیں ہیں ویسے. صوفی صاحب بن جانا کبھی بھی اس طرح
کوئی پتہ چلا میں تصویر لے کے صوفی صاحب جا رہا ہوں، اب وہیں رہوں گا انشاءاللہ. آؤ مت نہیں، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کام کرنا ہے، کام سنبھالنا ہے، پیسہ کمانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور بڑی بڑی منڈیوں پر اپنا قبضہ کرنا ہے. یہ میری بات نہیں ہے. کبھی آپ کہیں کہ مولانا صاحب کچھ نئے انداز میں بول رہے ہیں، میری بات نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تم کئی دن سے نظر نہیں آ رہے ہو. یا رسول اللہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں. مارکیٹ؟ بازار کہاں ہے بازار؟ یا رسول اللہ بازار ادھر ہے. کہا اچھا کس کا ہے؟ کہ وہ یہودیوں کا ہے. کہا نہیں، ہم اپنی مارکیٹ اور ہم اپنی منڈی خود بنائیں، چیزوں کی قیمتیں ہم طے کریں گے، وہ نہیں طے کریں گے. یہ تصور تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ تصور ہمارے یہاں سے نکل گیا. اچھا اب آگے چلیے دوسری بات. اب نکاح، جیسے میں نے کہا ایک تصور تو وہ کہ نکاح کرنے نہیں، اللہ نہیں ملے گا. ایک تصور یہ کہ نوجوان بابر عیش کو عشق عالم دوبارہ نہیں، بابر عیش کرو دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. ایک یہ تصور ہے. اسلام ان دونوں تصوروں کا نام نہیں ہے. اسلام ان دونوں کے درمیان ایک بہترین بات پیش کرتا ہے. آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تم کو بیلنسنگ کی تعلیم دیتا ہے. بیلنس بنا کے رکھو، بیلنسنگ رکھو. تمہارا دین اور تمہاری دنیا ایک بیلنسنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو کہیں کمپیٹ نہ کر رہی ہوں. کہ دنیا میں چلے گئے، ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا میں چلے گئے نماز چھوڑ دی، دنیا میں چلے گئے کمانا چھوڑ، مطلب یعنی روزے کا نہیں پتا، زکوٰۃ کا نہیں پتا، حج کا نہیں پتا، ذکر کا نہیں پتا، دعا کا نہیں پتا، یہ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا میں چلے گئے حضرت. اچھا ایک صاحب دین میں چلے گئے، وہ دین میں گھسے، آ جاؤ بھائی کمانے چلے جاؤ کچھ، کہنے کچھ سب اللہ کرے گا. ایک بڑے تاجر نے مجھ سے شکایت کی. میں نے کہا آپ کے جو چھوٹے بھائی صاحب ہیں وہ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے مولانا صاحب اکیلے نے نہیں کہا. تو اکیلے مجھ سے کہنے لگے اس اللہ کے بندے کو میں کب سے سمجھا رہا ہوں کام میں بیٹھو اور محنت کرو، بڑا کام ہے. تو کہتا ہے کہ بھائی بس وہ تو سب اللہ کرے گا اور مجھے بس دین کے کام میں لگے رہنے دے. یہ شیطانی دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. یاد رکھیے گا میری بات. ہمیں بازاروں میں اور منڈیوں میں طاقت کے ساتھ بیٹھنا، حلال پاک کمائی کمانی، اپنے بچوں کو حلال کھلانا، یہ دین کی تعلیم ہے. اب اسلام ان سب کے درمیان نکاح کے سلسلے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا تعلق کسی عورت سے ایک بنیاد پر ہونا چاہیے، اور وہ بنیاد ہے نکاح. وہ بنیاد ہے نکاح. اس بنیاد پر تمہارا تعلق ہونا چاہیے. اور اگر اس بنیاد پر تمہارا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ تعلق درست نہیں ہے. اور مقدر کی بات یہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح کے علاوہ بھی تعلق رکھنے کو کمان سمجھا جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال بیلنسنگ بہت ضروری ہے، اور نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کے تعلقات بیلنس ہوتے ہیں. بس آپ کی اجازت آ رہی ہے تو جب وہ اجازت لائیں تو آگے آ جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. تو وہ جو بیلنسنگ ہے مرد اور عورت کے تعلقات میں، وہ نکاح ہے کہ نکاح کے ذریعے تعلق قائم کیا جائے. اب ہمارے یہاں نکاح کے سلسلے میں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں. کچھ انٹرسٹنگ چیزیں میں شیئر کرنا ہوں، مزہ آئے گا آپ. نمبر ایک لڑکی دیکھنا یا لڑکی کا دکھانا، یہ ایک بڑا مدعا ہے. ہمارے یہاں جو آدمی اعلیٰ درجے کا دنیا دار ہے، جب اس سے کہا جائے کہ فلاں لڑکا تمہاری لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، ہم رشتہ لے کر آئے گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، او بھائی پھر دیکھو کیا حالات بنتے ہیں. آنے نشان دیکھو اب تو بات شروع ہو گئی ہے تو 5-7 منٹ تو دلہا صاحب اب سننی پڑے گی. دیکھو یار بات صحیح. آج آپ اصل میں بادشاہ ہیں تو اس لیے آپ کی اجازت ضروری ہے. ٹھیک ہے بس 5 منٹ کی بات. تو یہ ایک بڑی بنیادی بات، لڑکی نہیں دکھاتے. یہ کون سی بات ہوئی؟ لڑکے کی شادی میں لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی. بیٹا آپ کی کوئی پسند تو نہیں، گرل فرینڈ تو نہیں ہے آپ کی کوئی؟ یہ پوچھتے ہیں آج کل. مطلب ہمارے یہاں چونکہ ماڈرن لوگ ہیں نا ہم لوگ، تو پوچھتے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے کہ کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے.
لیکن اپنی بہن اور بیٹی سے کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کو بھی کوئی لڑکا پسند ہے. دیکھو پسند کرنا اور محبت یہ دونوں الگ باتیں ہیں. اس کو میرا مت دینا. کبھی کہنا مولوی صاحب ملے تھے کالی ٹوپی لگا کے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. میں آپ کو ریئلٹیز بتا رہا ہوں بالکل. تو لڑکی سے پوچھنا چاہیے نا کہ بیٹا آپ کی کوئی پسند. کوئی نہیں کسی کو لائک کر سکتا ہے نا, یہ فطرت ہے. اس سے آپ بالکل نہیں بچ سکتے ہیں. کتنا بھی بڑا بزرگ آدمی چاہے یہاں سے مکھن پور تک کی تصویر لے کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر اس کو کسی حکیم کی ضرورت ہے. دو میں سے ایک بات ہے کلیئر. کوئی دنیا کا نوجوان کتنا پارسا متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے آپ کو, اور وہ یہ کہے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ویمنس, آپ وہ یہ کہہ دیں تو کو پکا جھوٹا آدمی. یہ ایک فطرت ہے, دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے. شریعت نے اسی کا حل دیا ہے کہ شادی کی جائے. آپ کو کوئی پسند ہے, آپ کو ہاں پسند فلاں بیٹا آپ کے لیے فلاں ہم نے لڑکا دیکھا ہے, آپ کو کوئی پسند ہے ہاں. جب ہم لڑکی پر اپنی زبردستی مسلط کرتے ہیں اور لڑکی کے اوپر یہ امپوز کرتے ہیں میں نے جو کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہے, تو اس کا نتیجہ گھر کے بگاڑ کی شکل میں سامنے آتا ہے. طے شدہ بات. لڑکی سے بھی مرضی پوچھیں, لڑکے سے بھی مرضی پوچھیں. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی پسند آپ کے لیول کی نہ ہو, لڑکے کی پسند آپ کی لیول کی نہ ہو. کاؤنسلنگ کریں بیٹھ کے, سمجھائیں کہ بیٹا جو تم کرنے جا رہے ہو یہ وقتی جذبات ہوتے اور ان جذبات کے پیچھے یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں. اگر تم اب بھی راضی ہو نہیں مجھے یہی کرنا ہے پھر آزاد ہو, کرو, پھر تمہاری مرضی. لیکن اگر سمجھدار ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اچھا اور پھر ایک آخری بات, آپ لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی ہے نا. میں تو دوپہر میں کھانا کھاتا نہیں ہوں, اس لیے میں آپ کو بھوکا مارنا نہیں چاہتا ہوں. اس لیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں آپ سے. نکاح کے موقع پر شادی کے بعد یہ آپ کی بات ہے, آپ کو سننا چاہیے. چشمے بدل جاتے ہیں. چشمہ بدلنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ. یہاں میں نے بلیک چشمہ لگا لیا, باہر میں نکلا اور میں لوگوں سے کہنے لگوں کہ آج بالکل دھوپ نہیں نکلی ہوئی ہے, بڑا یعنی موسم جو ہے بڑا ایسا ہو رہا ہے, تھوڑا اندھیرا اندھیرا سا لگ رہا ہے. سامنے والا کیا کر رہا ہے, حضور چشمہ ہوتا ہے, یہ دھوپ تو نکلی ہوئی ہے. تو جب شادی ہوتی ہے تو چشمہ بدلتا ہے. بڑی کڑوی بات یہ ہے, ماں کا چشمہ بدلتا ہے. باپ تو بیچارہ کمانے کی چکر میں رہتا ہے, اس سے تو زیادہ مطلب ہی نہیں رہتا. اچھا کچھ باپ بھی عورتوں کی طرح ہوتے ہیں, یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں, یہ عورتوں کی طرح ہوتے ہیں باپ بھی, ان کو بھی عورتیں مانی باتیں میں بڑا مزہ آتا ہے. وہ کیا کر رہی ہے بیٹا, کیا کر رہا ہے, اسی میں ارے بھائی اپنا کام کرے یار, اپنی زندگی سے, اور بچوں کو اپنی زندگی جینے دو, موج کرنے دو, عیش کرو. تو اب سب سے پہلے ماں کا چشمہ بدلے گا. تو ماں کو میں نے جو رول دیا ہے وہ آئی بی چیف کا رول دیا ہے, انٹیلیجنس بیورو کی چیف, والدہ محترمہ. دیکھو کسی کو برا لگے معاف کر دینا. اور جو بہنیں ہوتی ہیں وہ ایل آئی یو کی ممبران سے ہوتی ہیں, لوکل انویسٹیگیشن یونٹ کی ممبران ہیں. وہ چیک کرتی ہے بھائی کو, بھائی بیچارہ آیا, اب وہ رات میں دیر سے آیا, خاموشی سے آیا. ان کی نگاہیں پینی ہوتی ہیں, فبصرک الیوم حدید, بہت تیز نگاہ, اور فوراً یہ رپورٹ کر دی, امی بھائی بدل گئے, بھائی بدل گئے, کیا ہوا بیٹا؟ کہنے بتائیے سردی میں مونگ پھلی آپ کو لا کے دی ہوں میں, مونگ پھلی لے کے اوپر جا رہے تھے, بتایا او. امی کہتی اچھا کل دیکھتی ہوں صبح. اب اگلے دن بیچارے کو بیوی نہیں لے گی یار, ہے نا. 20-25 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جوڑ دیا ہے. تو ایک مزے کی زندگی ہوتی ہے. آپ تو اپنی موج کر چکے, آپ تو مزے مار چکے, اب اس کے مزے میں ہر طرح سے رکاوٹ ڈالنا. آؤ بیٹا سلطان, آؤ بیٹھ جائیں, بیٹھ بیٹا. ہمیں نہیں معلوم تھی بیٹا تم اتنی جلدی بدل جائے گا. اماں کیا بات ہو گئی؟ کہ نہیں ہمیں تو ایسی امید نہیں تھی بالکل بھی. ارے امی کیا بات ہوئی بتائیے تو صحیح. بیٹا تمہاری بہن بتا رہی تھی رات کو تم مونگ پھلی لے کے خاموشی سے اوپر جا رہے تھے, ہمیں بھول گئے. اب یہ ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوں, ایک مجرم کی طرح بالکل ایسے کھڑا ہوا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے آپ نے مونگ پھلی تو لے کے گیا, پھر آپ کو دیکھا کس نے؟ وہ لوکل انویسٹیگیشن یونٹ کی جو ممبران تھی انہوں نے دیکھ لیا اور رپورٹ کر لی. اب اس کے نتیجے میں ٹشن. اچھا آپ گھر سے باہر چلے گئے, اور یہ عدم تربیت کا نتیجہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. یہ کاؤنسلنگ نہ ہونے کا نتیجہ ہے, یہ شادی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے.
یہ بیوی کیسی ہو، کیسی ہونی چاہیے، جس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے شوہر کے بیوی سے، بیوی کے شوہر سے، باپ کے بیٹے سے، بیٹی کے باپ سے، بیٹی کی اپنی یعنی بہو کی اپنی ساس سے، اور ساس کی اپنی بہو سے کیا باؤنڈنگ اور کیا 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 اس کی تعلیمات ہے، یہ اس کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر ماں اور باپ ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور بچے ان کو ایک کونے پہ ڈال رہے ہیں۔ کہیں ماں باپ کی غلطی ہے، کہیں اولادوں کی غلطیاں ہیں، اس کو مانیے، تصویر کریے، معاشرہ بکھر رہا ہے، گھر بکھر رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، اور گھر کا ٹوٹنا یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے، گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے، گھر آخر تک چلنا چاہیے۔ تو اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں میں سب بات بیان کروں، تو وہ یہ چشمہ بدلتا ہے نا، تو یہ چشمہ بدلا۔ اب چشمے بدلنے کا ایک واقعہ اور پھر نکاح۔ ایک گھر میں نکاح ہوا، ایک میں ہر نکاح کے موقع پہ ضرور سناتا ہوں، یہ بہت انٹرسٹنگ، آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس میں نکاح ہوا، ایک لڑکی آئی، مطلب بہو آئی اور بیٹی نہیں، تو 5-6 دن کے بعد یا 10-15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد عورتیں بیٹھی ہوتی۔ اچھا دیکھیے، عورت جو ہے نا، اس کی سب سے پسندیدہ چیز کوئی سوٹ اور مطلب لپسٹک وغیرہ نہیں ہے، سب سے زیادہ عورت کو جس چیز میں مزہ آئے گا، غیبتیں، محفل میں غیبت، اکیلے غیبت، شادی میں غیبت۔ شادی میں بیٹھی ہوئی ہے 4 عورتیں، کوئی بیچاری لڑکی عورت ادھر سے کپڑے پہن کے آ رہی ہے، وہ کالا دوپٹہ پہن لیا، اسی بتاؤ کالے کی میچنگ تھی، اس کی کوئی میچنگ نہیں، کوئی سینس نہیں ہے اس کو، ایسے ہی ہے جاہل، پتہ نہیں کہاں سے آتی اس کی غیبت شروع کرتی۔ کوئی آئی، اس کی انگوٹھی بڑی تھی، انگوٹھی کی غیبت، انگوٹھی بتاؤ کتنی بڑی پہننی، آج کل فیشن تو چھوٹی انگوٹھی کا چل رہا ہے، بتاؤ کہ پہننے نہیں آتا۔ بندے لمبے دیکھ لیے، چھوٹے بندوں کا فیشن، بڑے دیکھ لیے، چھوٹے کا فیشن، یہ سب یہ عورت کا مزاج ہے۔ تو محترمہ ساس صاحبہ باہر بیٹھی ہوئی تھی اور لوگوں نے پوچھا، اور بہن کیا حال چال، ٹھیک ہے، بخیر، ہاں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اور بہو کیسی ہے، بڑی لمبی سانس نہیں ہو، ارے بس کیا بس پوچھو میں، ارے بہن کیا ہو گیا، کہنا بس وہ تو بس کیا کہیں، ہمارا لڑکے ہمارا سکہ ہی کھوٹا ہے، کہنا ارے خیر تو ہے، کیا ہو گیا، کہنا بس وہ دونوں شام کو گھومنے کے لیے نکلتے ہیں اور وہ شام کو گھوم کر واپس آتے ہیں، اور جب سے شادی ہوئی ہے میں کیا بتاؤں بہن، چولہا ہی نہیں جلایا شام کو گھر پر، کہنا ارے تجھ کو سمجھایا نہیں تھا نا، کیا سمجھایا، لڑکا ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے، لڑکا ہاتھ سے۔ اب تھوڑی دیر کا سناٹا، اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ بتائیے کہ لڑکی جو گئی ہے دوسرے گھر میں، اس کا کیا حال ہے، اللہ ایسا داماد سب کو دے، کہنا بھائی اچھا کیا ہوا، کہنے بس اللہ ایسا داماد سب کو دے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کہنے بھائی کوئی بات ہے، روزانہ شبوں کو گھومنے لے کر نکلتا ہے اور گھماتا ہے، پھراتا ہے، کھانا باہر ہی کھاتے ہیں دونوں، بہن جب سے لڑکی گئی ہے چولہے کو آگ لگانے نہیں دیا ہے اس نے ابھی تک۔ میں نے کہا اچھا، اب آپ دیکھیے واقعہ ایک چشمے دو چشموں کی وجہ سے ایک واقعہ 2 طرح سے نظر آ رہا ہے، اینگل بدل کے، جیسے وہ ورلڈ کپ میں نا میکس ویو، یہ میکس ویو ہے، وہ دوسرا والا نارمل ویو ہے۔ یہ ہماری زندگی کا المیہ بن چکا ہے، ساس کو ساس بننا نہیں آتا، بہو کو بہو بننا نہیں آتا، اور ایک بات اور بھی ہوتی ہے، بیچارہ لڑکا تو گیا کام پہ، اب ساس جو ہے وہ کمنٹ ہوتے ہیں اس کے، اب اس نے وہ روٹی بنانا نہیں آتی، بیٹا تمہاری اما نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے، میں نے تو ایسے پھینک دیا یار، اب وہ بھائی صاحب، اب وہ ادھر نکل کے گئی تو اگلا کمنٹ، برتن دھونے میں نہیں آتے تمہیں، اب ادھر آ رہی ہے، بیٹا چائے بنائی تھی تم نے شکر کم کر دی، کچھ سکھایا نہیں تمہارے اما ابا نے، تو بہو جو ہے ایبزارب کر رہی ہے، 1 2 3 4 5 مہینے گزر گئے، 6ٹھے مہینے میں پھر ہیروشیما کا بم وسفوٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو چپ بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی بڑھیا، بہت منہ چلا رہی ہے اتنے دن سے، میں چپ سن نہیں ہوں تیری بات، جا اپنا کام کر چل، اور کدھر لڑکا آیا بیچارہ، اب لڑکا جیسی گھر میں داخل ہوا، اب بھائی صاحب بیگم صاحبہ نے سنانا شروع کری، تمہاری اماں بڑھیا، یہ ایسی ویسی، تو مطلب وہ کہتا ہے میں اگر اماں کی طرف جاتا ہوں، یار یہ بیوی ناراض ہو جا رہی ہے، یہ 25 سال بعد کی بھی ہے مجھے، اور اگر اماں کی طرف جا رہا ہوں تو یہ ہمارا سسرالی پورا ناراض ہو جا رہا ہے، روٹھا جا رہا ہے، اور اگر میں نے اسٹینڈ یہ کیا کہ میں بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو سارے لوگ کہیں گے بدل گیا، بیوی کا ہو گیا، غلام بن گیا، پٹھو بن گیا، پیچھے بھاگتا۔ یہ ہمارے گھروں کی خرابیاں ہیں، اس کو ماننا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے،
وہ ڈائریکٹ کار میں بیٹھا دیے جاتے ہیں. جیسے کسی کو کار میں سکھائی گئی وہ کار میں بیٹھا ہو تو وہ کبھی کبھی پیچھے والا گیئر آگے لگا دیتا ہے. سیکھنے کی چیزیں ہیں, سیکھیے, محبت بھری زندگی جیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین شاندار خوبصورت زندگی عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے شادی کے بعد ہنی مون منانے چاہیے, بہترین جگہ شاندار جگہ چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو کرائے کی سواری لے کر خرید کر باقاعدہ ایک پکنک اسپاٹ پر لے کے گئے, کیونکہ اماں عائشہ اکیلی تنہا کنواری بیوی تھی. ان کو گھمانے کے جذبات کی رعایت رکھی ہے. باتیں تو بہت ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نکاح کے مبارک موقع پر ہم سب کو نکاح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایک ادھر والی بات تھی, اسے بھی کمپلیٹ کر دوں. اسلام نے جو نکاح کہا نا, دنیا نے تو نکاح کو کہا کہ اللہ نہیں ملے گا, ایک نے کہا کہ جو چاہے کرو. اسلام نے درمیانی تعلیم دی اور کہا کہ جب تم میں کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو یہ صدقہ ہے, اس پر ثواب ہے. صحابہ کہنے یا رسول اللہ ثواب, بیوی سے ملنا بھی ثواب ہے, انٹر کورس کرنا بھی بڑا ثواب ہو سکتا ہے, یہ تو خالص ایک انسانی چیز ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ, ایک آدمی اپنی خواہش اگر غلط جگہ جا کے پوری کرے تو کیا رائے؟ یعنی یا رسول اللہ گناہ ملے گا؟ کہا اگر وہ صحیح جگہ پوری کر رہا ہے پھر کہنا ہاں ثواب ملنا چاہیے, ثواب ملے, ثواب بتایا ایسے ہے نا. اس لیے بہت سیکھنے کی, سمجھ کر چلنے کی, اور اپنی ذہن اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے خوشیوں بھری زندگیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں, اور دونوں خاندانوں میں اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائیں. چھوارے ہیں کہ تھیلی ہے؟ چھوارے لاتے نہیں ہیں آپ لوگ, لوٹائیں گے تاکہ وہ بھی سنت ہے. چھوارے بھی ہاں تھوڑے سے ہیں, مجھے دے دیے. چھوارے لوٹانا بھی سنت ہے. ایک جگہ میں نے لوٹائے تو کریں استغفر اللہ توبہ توبہ, رزق کو پھیر رہے ہیں ہم. میں نے کہا حضور نے پھینکا ہے تو ہم بھی پھیر رہے ہیں, حضور جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے, ختم ہوگی بات. ایک مطلب تھیلیوں کو لٹانے کی بات آئی تو میں نے تھیلیاں لٹائیں, پتہ چلا آدھے مجمع کو ملی نہیں, جوان قبضے پہ لے کے چلے گئے, تو پھر تھیلیوں کو بانٹ دیے گا, چھوارے لٹا دیے گا انشاءاللہ, ہے نا. اچھا صاحب, آپ کا نام مقصد سید مقصد زمان, مقصد نام ہے نا, مقصد آپ کے بیٹے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا, اور بچی کا نام رضا فاطمہ, یہی ہے نا رضا فاطمہ. اچھا, وکیل سید التمش صاحب کون ہے؟ تشریف لائے آگے آئے. ہاں آپ نے اجازت لے لی ماشاء اللہ. اچھا, گواہ صاحب ہیں, یہ گواہ صاحب ہیں, دو کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. نارمل جب اجازت لینے جایا جاتا نا تو وکیل کے ساتھ بھی دو لوگ چل دیتے, بھائی تم کہاں جا رہا ہے, بیٹھو. کہاں جا رہا ہے, بیٹھو. نہیں وہ وکیل جا رہے ہیں اس لیے ہم جا رہے ہیں, وکالت پر گواہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اجازت لیا پورا ختم دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. چلیے بہرحال آپ نے اجازت دے دی تھی, مہر 51,000 پوری بات بتا دی تھی, ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا ودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم جناب سید مقصد صاحب, میں پھر پوچھ رہا ہوں مقصد, میں نے آپ کے نکاح میں رضا فاطمہ کو بوکالت سید التمش صاحب کے دیا اور آپ کا مہر 51,000 روپے نقد ہے.
نقد طے ہوا علاوہ نان نفقے کے، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ. بارک اللہ لنا ولکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ اپنے کرم کا، فضل کا، رحم کا معاملہ فرما، اس نکاح کو قبول فرما، باہم مودتیں محبتیں پیدا فرما، زوجین میں آپس میں اے اللہ محبتیں پیدا فرما. اے اللہ وہ محبتیں جو صحابہ و صحابیات میں تھی وہ محبتیں نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو طاعات کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے بچا. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لیجئے. اے اللہ عزتیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس نکاح میں نکاح کو قبول فرما لیجئے. دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ آگے کی خوشیوں والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر خیر کے ساتھ مقدر فرمائیے، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائیے. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.